یعنی جو کثرت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جو دین کی خدمت کرتا ہے، اس دین کی خدمت کرنے والے کا سینہ روشن ہو جاتا ہے. وہ رہے کہیں کمرہ بند ہو، وہ جس طرف توجہ ڈالتے ہیں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو دیکھ لیا کرتے ہیں. روشن ضمیر کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کا دل روشن ہو. سامنے والا آ گیا، ان کے دل کے سارے حالات سے باخبر ہو جائیں. یہ روشن ضمیر شیخ آسانی سے یہ دعا تعویذ کرنے والا، پیسہ لوٹنے والا، نماز چھوڑنے والا، یہ کالا کپڑا کالا بابا، پیلا بابا، ہرا بابا، یہ سب نہیں ہوتا ہے، بلکہ روشن ضمیر وہ ہوتا ہے اتنا سجدہ کیا ہو، اتنا کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، اتنے گناہوں سے بچا ہو، اتنے رب کے سامنے رویا دھویا ہو کہ آنسو کے راستے سے سینے کا سارا زنگ صاف ہو گیا ہو، اور اتنا آئینہ ہو گیا ہو سینہ کہ سامنے والا آئے یہ آنکھ بند کرے، اپنے دل میں اس کے دل کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ لیا کرے. یہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم لوگ جیسے ہیں ویسے ہی سامنے والے کو سمجھتے ہیں، جس کا جیسا دل ہوتا ہے، جس میں یہاں گندگی ہو تو سامنے والے کو میں گندہ سمجھتا ہوں. اپنا دل اگر صاف ہو تو بندہ سامنے والے کو بھی صاف سمجھتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے، ایک بہت بڑے محدث، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ، الور راجستھان میں ایک جگہ ہے جو آج کل غالباً وہ پاکستان کی سرزمین میں ہے، انڈیا میں بھی ہے مگر وہاں بھی ہے. بہت بڑے محدث تھے حضور سید دیدار علی رحمت اللہ علیہ. وہ سید آل رسول بھی تھے. آل رسول سید ہونے کے ناطے تھوڑا سا آدمی کو رہتا ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، اور ہم لوگ بھی ناز اٹھاتے ہیں چلو آپ عالم ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ مصطفیٰ کا خون آپ کے جسم میں ہے، آپ کا ہاتھ چوم لیں گے، پاؤں چوم لیں گے، آپ کے سر ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں گے، قسمت جگمگائیں گے. لیکن اگر آپ داڑھی منڈائیں گے اور آپ بولیں گے میں میری طرح تم بھی داڑھی منڈاؤ، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. آپ بولیں گے کہ میں سید ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھو، میں قرآن صحیح نہیں پڑھوں، غلط پڑھوں، کچھ بھی ہو، نہیں مانی جائے گی. آپ کو مصلی امامت سے ہٹا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آپ کا ہاتھ چومیں گے، پیشانی چومیں گے، پاؤں چومیں گے. یہ عزت الگ چیز ہے، امامت الگ چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امامت وہ کرے گا جو عالم ہوگا، جو قرآن پاک کو قاعدے سے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے گا. اور آپ پولیس میں ہے، ڈی ایم ہے، آفیسر ہے، عزت ہے، سید صاحب ہیں، مگر مصلی پہ وہی جائے گا. اگر کوئی انصاری نداب جلحہ الصافی دھوبی مسلمان کا بیٹا کوئی بنظر شریف گیا پڑھ کے عالم آیا، وہ دیہات میں رہتا ہے، اگر وہ صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھتا ہے، عالم ہے، تو مصلی امامت پہ وہی کھڑا ہوگا اور جمعہ کے دن ممبر پہ وہی چڑھ کے خطاب دے گا، خطبہ دے گا. بیرسٹر سید صاحب ہوں، داڑھی موچ نہیں ہے، وہ نیچے رہیں گے، اور ایک دھوبی کا لڑکا اگر وہ عالم بن کے آیا ہے وہی امامت کا مصلی پہ وہ رہے گا اور ممبر پہ چڑھ کے خطبہ جمعہ وہ دے گا. یہ اسلام ہے جہاں برادری نہیں دیکھی جاتی ہے، جہاں ایمان اور قوت ایمانی دیکھی جاتی ہے، جہاں علم دیکھا جاتا ہے. عزت ہاتھ چومنا چاٹنا الگ ہے، اور امامت، قیادت، رہنمائی اور حق بات بولنا ہی الگ ہے. آج کل بہت سارے لوگ بات نہیں، سید ہے، آل رسول ہے، سید ہے، آل رسول ہے، سید آل رسول شریعت اور سنت میں یہ بات کیوں بولتا ہے؟ آل رسول عزت کی چیز ہے. اگر وہ آل رسول ہے عزت کی چیز ہے، عزت کی چیز. ہاں اگر وہ عالم بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، پھر سونے پہ سہاگا قابل احترام ہے. لیکن اگر وہ بھی غلط مسئلہ بتائیں نہیں مانی جائے گی. یہی در امتیاز اسلام کا ہے، شریعت کا ہے، سنت کا ہے. سید دیدار علی سید تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کے دماغ میں اسی طرح ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اعلیٰ حضرت پٹھان خاندان سے ہیں اور طبیعت سخت، غصہ زیادہ ہے. ان کے دماغ میں یہ دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بس کتابیں لکھتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں. ان کے دماغ میں اسی طرح بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ پٹھان خاندان سے طبیعت سخت، غصہ زیادہ ہے، بیٹھی ہوئی. وہ ملنا نہیں چاہتے تھے، وہ ولی کامل نہیں سمجھتے تھے، روشن ضمیر شیخ نہیں مانتے تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے قریب جو جتنا زیادہ قریب رہے وہ اتنا زیادہ اس پر غلام فریفتہ ہو جاتے تھے. سید کے فائد عریض، ملک العلماء، صدر الافاضل، برہان ملت، عید الاسلام، حضور صدر الشریعہ، جو جن علم کے پہاڑ تھے اتنے زیادہ قریب اعلیٰ حضرت سے تھے، وہ اتنا ہی ان کا مہتو جانتے تھے. جیسے سرکار دو عالم السلام کا در امتیاز یہ تھا کہ جو حضور سے زیادہ قریب ہوتے اتنا زیادہ حضور پہ جان دل لٹانے والے ہو جاتے تھے. حضور پاک کے نائب ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت میں یہ کوالٹی موجود تھی، اخلاق کی بلندی. جو ان سے قریب ہوتا بہت زیادہ ان سے مانوس ہو جاتا تھا. جو دور دور
حضور سے ہیں وہ اسی طرح سے پٹھان خاندان سے ہیں، طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے، اسی طرح کی بات دھارنا ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کے پاس ملنے جلنے آتے تھے، سید دیدار علی فخر المحدثین، وہ محدثین کے لیے قابل فخر تھے، بہت بڑے عالم تھے، قابل عزت، وہ آتے تھے۔ صدر الافاضل نے ایک بار کہا کہ سید صاحب یہاں سے بریلی چلتے ہیں اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ جانتے ہیں ان کو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ اعلیٰ حضرت سے میں ملنا نہیں چاہتا ہوں، آپ بولتے ہیں تو چلتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، پٹھان خاندان سے ہیں، طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے، میں اتنا جانتا ہوں، مگر آپ کہتے ہیں تو چلتا ہوں۔ صدر الافاضل کے ساتھ چلے، وہاں سے نکلے، وہی جو نماز کا ٹائم تھا، اس ٹائم میں پانچوں وقت مسجد میں باجماعت اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، خود امام بنتے تھے، اسی ٹائم میں جاتے ہوئے آتے ہوئے جو مل گئے تو مل گئے، آتے جاتے اسی ٹائم میں، یا پھر عصر کے بعد جو ملنے کا ٹائم مخصوص تھا، اس ٹائم میں جب صدر الافاضل پہنچے، سید دیدار علی بھی ساتھ پہنچے، اعلیٰ حضرت کو سید صاحب نے سلام کیا اور خیریت پوچھا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان سے خیریت پوچھی کہ کہیے سید صاحب کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں اچھا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کیا سید صاحب اپنی خیریت بتاؤں، پٹھان خاندان سے ہو، طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے، اپنی خیریت میں کیا بتاؤ، پٹھان خاندان سے ہو، طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے۔ سید صاحب جبکہ پہلی بار زندگی ملاقات کرنے آئے ہیں، وہ بولا بھی نہیں کہ میرا نام سید دیدار علی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سید صاحب میں اپنی خیریت کیا بتاؤں، پٹھان خاندان سے ہوں، طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سید دیدار علی کی آنکھیں چوندی آ گئی، ہاتھ کو چوما، کہا حضور جو سنا تھا، جو دماغ میں بات تھی، اب اپنی غلامی میں اس سید کو داخل کر لیجیے۔ اللہ الصمد۔ دیدار علی سمجھ گئے کہ جو جملہ میں نے مراد آباد میں استعمال کیا تھا، اگر وہی جملہ بریلی کا شیخ استعمال کر رہا ہے، یہ خشک عالم نہیں، عالم متبحر بھی ہے، شیخ وقت بھی ہے، قطب الارشاد بھی ہے، نائب غوث اعظم بھی ہے مدرسہ۔ جو لوگ صرف کہتے ہیں کہ وہ سوکھے عالم تھے اعلیٰ حضرت، وہ نہیں جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے نائب غوث اعظم شیخ پنجاب کی بات ہے وہ رہ گئی، اور حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ جو چوتھا شریف میں ہے، ان سے پوچھے کہ اعلیٰ حضرت کس کا نام ہے؟ محدث اعظم ہند جمعہ کا دن 25 صفر المظفر 1340 ہجری 2:38 پہ وضو کروا رہے ہیں کہ چوتھا شریف میں علی حسین اشرفی میاں، جو جسے آپ نائب شیخ سمنا کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے چوتھا شریف کی خانقاہ کو دوبارہ نئی زندگی عطا کی ہے، وہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اپنے عہد کے بہت بڑے شیخ، بہت بڑے عالم، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم، اور اسی مسلک کو پورے ہندوستان میں پرچار کرنے والے سب سے بڑے پرچارک، شکیل و وجیح، خوبصورت، بالکل لمبا، جو کافر دیکھے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں اور وہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ یہ چوتھا شریف میں وہ وضو کر رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، محدث اعظم ہند وضو کروا رہے ہیں، اور اچانک آپ رونے لگے۔ محدث اعظم ہند کہنے لگے حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رونے لگے؟ کیوں اچانک کھڑے ہو گئے رونے لگے؟ کہا کوئی کسی بچھو نے کاٹا یا کسی زہریلے کیڑے نے ڈنک مارا؟ کہا نہیں، بچھو کاٹا ہے نہ زہریلا کیڑا ڈنک مارا ہے، حضور علی حسین اشرفی میاں کچو چھاؤں میں ہے، اور اس وقت کوئی موبائل اور ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ تار کا زمانہ تھا، اور ایک تار کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے میں کئی گھنٹے، 48 گھنٹے، 24 گھنٹے، کئی دن لگ جاتے تھے، اگر فاسٹ تار ہو تو بھی 24-25 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ ادھر 2:38 پہ جمعہ کا دن 25 صفر، ادھر اذان جمعہ ہوئی، ادھر اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ نور چمکا، اور پھر آپ کی روح قبض انصوری سے پرواز کری، اور فرشتے اپنے کاندھے پہ لے کر آپ کی روح کو لے کے چلے ہیں آسمان کی طرف۔ ادھر کچوچا میں، کہاں بریلی، کہاں کچوچا، فیض آباد کے بغل میں، اکبرپور کے بغل میں، کہاں کچوچا، اور کہاں اکبرپور فیض آباد کے آگے لکھنؤ، کہاں لکھنؤ سے آگے شاہجہاں پور، کہاں شاہجہاں پور سے آگے بریلی، کہاں فیض آباد، کہاں پہ کچوچا، یہاں رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو کے قطرے جاری ہے۔ محدث اعظم ہند نے پوچھا حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ کوئی زہریلا ڈنک مارا ہے، میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد، یعنی قطب الارشاد کہتے ہیں ولیوں کے سردار کو، ولی نہیں ولیوں کے سردار کو، وہ کہتے ہیں قطب الارشاد مولانا احمد رضا خان کا جنازہ فرشتوں کے کاندھے پہ دیکھ رہا ہوں۔
اللہ الصمد۔ ادھر بریلی میں آپ کی روح پرواز کری ہے، اور ادھر کچوچھا میں شیخ علی حسین اشرفی میاں کہہ رہے ہیں یہ بھی ولی کامل کے نگاہوں سے غیب کے پردے ہٹے ہیں، فرشتوں کے کاندھے پر وہ اعلیٰ حضرت کی روح کو فرشتوں کے کاندھے پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار احمد رضا خان کا جنازہ دیکھ رہا ہو۔ یہ کیا جانے دلی کا خشک مولوی کہ اعلیٰ حضرت کون تھا؟ اعلیٰ حضرت عالم دین بھی تھے، شیخ الاسلام تھے، مجدد اعظم تھے، غزالی طورہ تھے، نائب غوث اعظم تھے، نائب پیغمبر تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو خدمتیں انجام دی ہیں دین کی قیامت تک باقی رہیں گی، چونکہ دین خطرے میں تھا، سنیت خطرے میں تھی، ہم سب آج سنی کہلانے کے قابل نہ ہوتے۔ آج غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دی، اس ایمان کی سرکشا امام احمد رضا خان نے کر کے دکھلا دیا۔ اس لیے جب تک ہندوستان رہے گا سارا ہندوستانی بولے گا وہ آئیے کبیر اسلام کا، اس نے اسلام کی نعمت دی ہے، اور یہ مبلغ اعظم ہندوستان کا جس نے کروڑوں کے ایمان کو لوٹنے سے بچایا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی محبت سینے میں رہے گی کہ ایک نے اسلام کی نعمت دی ہے اور ایک نے اسلام کی نعمت کو بچایا ہے۔ اب کیسے بچایا ہے وہ 1-2 گھنٹے کی تقریر سے سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک فتویٰ رضیہ نہیں پڑھیں گے، کنز ایمان نہیں پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، رضویات کی گہرائی میں جب تک نہیں قدم رکھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اتنا ضرور یاد رکھیں، کوئی راہل سے محبت کرے گا وہ راجنیتی کا ستارہ اسٹار بننا چاہے گا، کوئی صاحب دھونی سے محبت کرے گا وہ ضرور کرکٹ کی بیٹی اور بولنگ کا بادشاہ بننا چاہے گا، کوئی صاحب لٹریچر پڑھنا چاہے گا، شاعر بننا چاہے گا، وہ غالب ذوق میر اقبال کو اگر وہ پڑھے گا وہ ضرور وہ ٹیڑھی میڑھی ہی صحیح شاعری کرنا سیکھ جائے گا۔ تو شاعروں کی محبت شاعر بناتی ہے، نیتاؤں کی محبت نیتا بناتی ہے۔ ہر ولی میں بھی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنے کی بات ہو تو کچوچھا یاد آتا ہے، اور بیٹا بیٹی الیکشن میں جیت چاہے تو لوگوں کو اجمیر کے غریب نواز یاد آتے ہیں، لیکن ایک ولی کامل وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے۔ وہاں سے بیٹا ملے نہ ملے، الیکشن میں جیت ملے نہ ملے، تندرستی ملے نہ ملے، اعلیٰ حضرت کی یہ کوالٹی ہے کہ جو ان کے مزار پہ آتا جاتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کا چرچا کرتا ہے، کچھ رہے نہ رہے اس کا ایمان سالڈ ہو جاتا ہے، وہ رافضی ہونے سے بچ جاتا ہے، خارجی ہونے سے بچ جاتا ہے، پکا عاشق رسول بن جاتا ہے، اس کا ایمان پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کی سرکشا اعلیٰ حضرت کے ذکر سے ہوتی ہے، ان کے مزار پہ آنے جانے سے ہوتی ہے۔ اس لیے اجمیر میں سکھ، ہندو، برہمن، راجپوت، ہریجن، دلت سب ملیں گے آپ کو، مگر بریلی میں کثرت سے صرف علماء ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے، اور اتنے لاکھ عالم ملیں گے آپ کو۔ کسی بات کی دلیل ہے کہ علماء کثرت سے لاکھوں کی تعداد میں ایک ولی کی عظمت پہ گواہ ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول، سچے ولی کامل، ان کی محبت ایمان کی سرکشا کی ضمانت ہے۔ جب اتنے بڑے عالم کسی ایک آدمی کے پر کبھی جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عاشق رسول نہ ہو، اگر وہ غلط ہوتے کبھی اتنے لاکھ عالم اس کی عظمت پہ جمع نہیں ہوتے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کو بچانے کے لیے رضا کا چرچا ضروری ہے، رضا سے محبت ضروری ہے، رضا کے بیٹوں کا قدم آتا جاتا رہے، لوگوں کا خیر پڑتا رہے۔